السلام علیکم مکان وضو لیتے ہیں نماز میں کا بندے ہیں از کتاب کی ڈاکٹر کو فرق وما مکان وضو لیتے ہیں اور مکان وضو لیتے ہیں جہاں تک تعلق کے نماز میں ہاتھ کاٹتے ہیں فقط رویہ فی ذلك ان كل مواد وسلم کے حوالے سے مختلف روایتیں کیا فی تحت سورہ قبر واحد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا يذكر بل هو منكر ایک آئیے کہ تحت سورہ ناف کی چار باندھ جائیں یہ خبر روایتی لیکن یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں بلکہ منکر وجان رسول اللہ تعالی اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رسول اللہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھے کما فی حدیث میں جیسے بھائی مجھ کے لیے اور شافی مسلم داؤد کی شان اور داؤد کی مسلم میں کیا ہے جو کہ وہ وحدیث ولا علی تفرد ابی مولوی جو وضو یدین علی صدر کی حدیث ہے اس میں تفرد ہے محمد بن اسماعیل کا وہ فرد واحد اس کو بیان کرنے میں سفیان ناصر بن قلیب بناتی قلیب یعنی کہ اس کے اندر محمد بن اسماعیل اور سفیان ثوری سے بیان کرتے ہیں اور واسم بن قلیب سے اور وہ اپنے باپ سے کون قلیب وہ اپنے باپ قلیب سے ان بھائی بن اور وہ بھائی بن قلیب بن ثوری غالبا ان کا نام ہے قلیب بن غیرت دیکھیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ودا ید الیمنا علی یسرا علی صدری کہ وہ جو ہے اپنا سیدھا ہاتھ اٹھے کو قربان دیتے سینے پہ قلیب بن شہاب ان کے والد کا نام ہے ولفظ علی صدری اور جو لفظ ہے نا علی صدری پر تفرد بیا محمد بن اسماعیل محمد بن اسماعیل اس کو بیان کرنے میں متفرد ہے واحد ہے سفیان ثوری سے فقال بعضهم ان سفیان اور کچھ لوگوں نے کہا کہ سفیان یہ ثوری نہیں بلکہ سفیان بن عیینہ ہے ناصر بن قلیب لیکن چاہے سفیان بن عیینہ ہو یا ثوری ہو جب دونوں روایتوں کو دیکھا یہ سفیان بن عیینہ سے بھی آئی ہے تو وہ جو ہے اس میں یہ صرف سفیان کے اتنے ساری شاگرد ہیں اپنا جو ہے وکی ہے اور دیگر ہیں کوئی بھی بیان نہیں کرتے ہیں الفاظ کو سوائے مومل کی اور یہ ہم نے اپنی ویڈیو میں باقاعدہ چارٹس دوارا بہت واضح کر دیا ہے وقالوں کو بھی جماعت میں ثقات اور بلکہ جماعت نے ثقات کی جو ہے ثقہ راویوں کی ان لوگوں نے روایت کی سفیان سے اس کے خلاف ولم یذکر علی صدر انہوں نے علی صدر کی لفظ ذکر نہیں کہ ان میں سے کون محمد بن نصیر شافعی کو تک ان سے دیا تو وہ کہتے ہیں کہ ان میں کون کون لوگ ہیں ابو نعیم الفضیل بن دکین و وکی بن الجراح یہ دیکھیں وکی کا نام ہے جو محمد بن یوسف الفریابی و عبد الرزاق بن امام عبد الرزاق انہوں نے ڈائریکٹ سفیان سے روایت کی ہے عاصم بن قلیبہ نبی ان بھائی والحمیدی اور حمیدی وسعید بن عبد الرحمن المخزومی وغیرهم من الائمہ الثقات مما یقربون من 5 یعنی کہ 15 لوگ بن جاتے ہیں اب آپ دیکھیں اچھا وہ جو ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے نا اس کے اندر میں نے سب کے نمبرز بھی دیے ہوئے ہیں کس کتاب میں کس نمبر پہ حدیث ہے ان سے پوری تقریر و انفراد بھی زیادہ محمد بن اسماعیل وحدہ و روایت عن سفیان مطعون فیہا وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر محمد بن اسماعیل کی جو تفرد ہے نا زیادتی کے ساتھ یہ صرف اس کی طرف سے و روایتہ عن سفیان مطعون فیہا اور سفیان سے اس کی روایت جو ہے وہ طعن شدہ ہے مطعون ہے ثم انه قد رواه عن عاصم اكثر من 20 نفسا پھر عاصم بن قلیب سے بھی تقریبا 20 لوگوں نے روایت کی یعنی یہ تو چلو ایک نیچے کا درجہ ہے سفیان عاصم بن قلیب سے یعنی ہم سفیان کے ساتھ کے لوگ دیکھیں جن لوگوں نے روایت کی لم یذکروا زیادہ یعنی سند اور زیادہ عالی ہوتا ہے تو انہوں نے بھی ذکر کیا سفیان یعنی سفیان ثوری اور سفیان بن عیینہ مثنى کا صیغہ و شعبہ و ابو وانا الیشکری و زہیر بن معاویہ و سلام بن سلیم یہ سلیم و عنبسہ بن سعید و عبد الواحد بن زیاد و خالد بن عبد الله البصري فنا و زائدہ بن قدامہ و اسحاق بن ابراہیم الفزاری وقت رواہ علقمہ بن وائل اور تحقیق روایت کیا ہے اس کو علقمہ بن وائل نے بھی یعنی وائل بن حجر کا جو بیٹا ہے وعنہ جماعہ اور ان سے بھی جماعتیں نبی ولم یذکرها مما يدل على شذوذها اور یعنی کہ یہ چلو عاصم بن قلیب نے نا اور پھر ان کے بعد قلیب بن شہاب نے لیکن ڈائریکٹ ان کا بیٹا بھی روایت کرتا ہے وائل بن حجر قلیب بن شہاب بیٹا نہیں ہے وہ تو ان کا تلمیذ ہے اور پھر ان کے بیٹے سے علقمہ سے کئی لوگوں نے روایت کیا لیکن کسی نے بھی یہ لفظ نہیں کہا ہاں ایک روایت آتی ہے ابن عبان وغیرہ میں وہ نمبر دیا ہوا ہے وہ بھی شاذ ہے تو یہ اس کی یہ دلالت ہے مما يدل على شذوذها یعنی کہ یہ اس کے شذوذ شاذ ہونے پر دلالت کرتی ہے وقت جاء فی مرسل طاووس بن کسان عند ابی داؤد فی سنن اور تحقیق آئی ہے مرسل طاووس بن کسان کی ابو داؤد کی سنن میں ویروی عنہ سلیمان بن موسیٰ عن طاووس مرسلا اور سلیمان بن موسیٰ نے طاووس سے اس کو مرسل نقل کیا یعنی بغیر صحابی کے ذکر سے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو یمنى علی یدی الرسول ثم یشد بینهما علی صدری وهو فی الصلاۃ اپنی چھاتی پر اور نماز میں ہوتے تھے وہ مرسل ولا یحتج به اور یہ مرسل ہے اور اسے احتجاج دلیل نہیں پکڑی جا سکتی وہ طاووس مراسیل شبری اور طاووس کی جتنی مراسیل ہے نا یہ ہوا کی مانند ہے یعنی جیسے ہوا محلل تحلیل ہو جاتی ہے نا پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گئی مشبوز اب ہم اس کے نیچے جو ہے نا وہ بھی پڑھ لیتے ہیں جو ہسٹیرکس دیے ہوئے نقل الخطیب اچھا ہمارے یہاں نا عموماً ہسٹیرکس کو رد کر دیا جاتا ہے یونیورسٹیز اور جامعات کی ایجوکیشن میں انگریزی تعلیم میں جو مذہبی کتب ہے نا ان میں اصول یاد رکھتے ہیں مجھے پتہ نہیں کسی نے بتایا تھا بہت سال پہلے کہ آپ نے پریفیس بھی پڑھنا ہوتا ہے من صفحۃ الاولی پہلے صفحے سے لے کے آخری صفحے تک اپنے کتاب کو پڑھنا ہوتا ہے ٹو گیٹ دا ہول میننگ آف اٹ اور اس میں یہ ہسٹیرکس بھی شامل ہے ابھی میں اس کا اسپیسیفک نام بھول گیا تو خطیب نے الکفایہ میں نقل کیا ہے ان یحییٰ بن سعید انہ قال مرسلات مجاہد احب الیہ من مرسلات عطا بکثیر کہ مجھے جو ہے مجاہد کی مرسلات پھر بھی قبول ہیں پسند ہیں عطا کی مرسلات سے وسئل عن اور ان سے پوچھا کہ مرسلات مجاہد احب ام مرسلات طاووس قال ما اقربہ کہ آپ کو کیا پسند ہے مجاہد کی مرسلات یا طاووس کی تو انہوں نے کہا ما اقربہما کون سی اس میں سے جو اس میں سے زیادہ قریب ہو یعنی مجاہد کی کیونکہ طاووس جو ہے وہ مجاہد اس سے زیادہ اقدم ہے وہ خلاصہ حاصل الباب انہ ورد وضو الیدین علی الصدر فی ثلاث اور کہتے ہیں کہ جو خلاصہ ہے نا اس کا وہ یہ ہے کہ وضو الیدین کے حوالے سے چھاتی پر جو روایت ہے نا وہ 3 طرح کی احادیث میں ہے
پہلے اوپر کا پیراگراف پڑھ لیتے ہیں پھر احنا نگی ہنا ادھر آئیں گے ہم. وقت جاء ايضا عند احمد في مسند. اور تحقیق یہ جو میں جا کو جا پڑھ رہا ہوں میں خلف حمزہ کی قرات کے مطابق پڑھ رہا ہوں مختلف عربی کے لہجوں میں. وقت جاء ايضا عند احمد في مسند. امام احمد سے ان کی مسند میں یہ روایت آئی ہے بن حدیث سماک, یعنی کہ روایت یہ بھی آئی ہے سماک بن حرب عن قبیصہ بن حلب عن ابیہ قلتائی قال رأيت النبي يدعو على صدره ولكن قبیصہ مجهول. تو یہ بھی ایک روایت ہے لیکن اس میں قبیصہ مجهول ہے ولم يروي عنه في كل مرویات الا سماک بن حرب. اور قبیصہ سے بھی صرف سماک بن حرب یہ نقل کرتے وقت تفرد بهذا الخبر ولا يحتمل منه ذلك. اور اس نے بھی اس میں تفرد کی ترک ہے. اور جو میری 50 منٹ والی ویڈیو ہے نا اس کے اندر میں نے اس کی بھی تخریج کی ہے کہ ابو بکر ابن ابی شیبہ نے اس کو جب وکیع بن الجراح غالباً ان کے طریق سے نقل کر امام احمد بن حنبل دونوں لائیں اپنی مسند میں تو اس کے اندر انہوں نے علی صدری کے الفاظ نقل کیے. اسی طرح یہ قبیصہ کی روایت وہ کہ قبیصہ مجهول ہے لیکن اس مجهول سے بھی جتنے لوگوں نے سوائے سماک بن حرب کے نقل کیا نا مصنف عبد الرزاق کی بھی غالباً ایک سند تھی وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈالی ہے. فی کل اسناد ہر سند میں جو ہے سوائے سماک کے علاوہ باقی جتنے لوگوں نے روایت کیے صرف یہ روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا الٹے پر باندھتے تھے بس علی صدری کے الفاظ نہیں. تو اب ہم یہ جو ہے نا نیچے کا پیراگراف پڑھ لیتے ہیں. یار کیا کہتے ہیں یہ جو کاغذ کے نیچے لائن ڈال کے لکھتے ہیں بڑا اچھا اس کے لیے لفظ ہوتا ہے, بھول گئے کسی کو یاد ہے تو بتا دیں. وہ خلاصۃ حاصل باب کی 3 طرح کی حدیث ہیں خلاصۃ باب کا. الاول حدیث محمد بن اسماعیل عن سفیان ثوری عن عاصم بن کلیب عن ابیہ کلیب بن شہاب عن وائل بن حجر وذکر الصدر فی هذا الحديث شذوذ مقطع من محمد. وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو صدر کا لفظ ہے نا یہ تو بھائی محمد کی خطا اور اس کا شذوذ ہے. اذ ان زیادۃ علی صدری زیادۃ شاذہ غیر صحیحہ شذ بها محمد بن اسماعیل واقع بذکرها. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی زیادت ہے جو کہ شاذ زیادت ہے, اسٹرینج, قابل قبول نہیں ہے, غیر صحیحہ صحیح نہیں ہے, شذ بها محمل نے اس میں شذوذ کیا ہے وقت اور قطع کی بذکر اس کو ذکر کر کے. وہ محمل قد اضطرب فی هذه زیادہ اور محمل جو یہ بیان کرنے میں اضطراب کا شکار ہوا ہے اس زیادت فقال تو اس نے علی صدری کہہ دیا عند ابن ابی خزیمہ. تو اس نے ابن خزیمہ میں ایک جگہ کہا علی صدری وقال مرہ اور ایک جگہ کہا عند صدری, جیسے کہ عند ابی شیخ فی طبقات المحدثین میں آئے. ومرہ لم یذکروا کما عند تحوی, اور تحوی کی شرح معنی الاثار میں جو بھی روایت آئی ہے اسی سے محمل سے تو اس کے اندر تو صدر کے الفاظ ہی نہیں ہیں, یعنی محمل سے بھی ہمیں ایک روایت ایسی ملتی ہے جس کے اندر صدر کے الفاظ ہی ہیں. وہ زیادہ تو محمل مع شدتی فردیتها و اضطرابها فيها لا تصح لشدتی مخالفتی بها. اور محمل کی جو زیادت ہے نا یہ اپنی فرد واحد ہونے کی شدت کے ساتھ جو ہے اضطراب بھی ہے اس میں, صحیح نہیں ہے. لا تو سے لشدت اس کی جو مخالفت ہے اس وجہ سے کس کی مخالفت ہے الروات ان سفیان سے جو روات ہیں ان میں جو مخالفت ہے وہ روات عاصم اور عاصم کی بھی روات وائل اور وائل کی بھی جو روات ہیں زد علی ذلک ان سفیان ثوری زد علی ذلک ان سفیان ثوری, اور اس پر اس نے زیادتی کی ہے کہ سفیان ثوری الذی هو اصل زیادت محمد مذہبی مذہب اہل الکوفہ فی بدیل دین تحت السبب. وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ یہ چیز زیادہ کر لیں کہ امام سفیان ثوری کا جو مذہب تھا اہل کوفہ کا وہ تھا کہ وہ ہاتھ ناپتے نہیں تھے فلو صحت من طریقتی لما خالف ہوا. تو کہتے ہیں کہ یہ روایت کیسے سفیان کی ہو سکتی ہے جبکہ وہ ان کی مخالفت میں بھی یعنی کہ وہ اس کی مخالفت کرتے تھے. آسانی دوسری بات وہ کہتے ہیں یعنی جو سفیان ثوری تھے نا وہ آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے کیسے بات کر دی. سوچنے والی بات ہے نا کہ محمد بن اسماعیل جو مین بیان کرتا ہے وہ سفیان ثوری کے واسطے سے بیان کرتا ہے. باقی تو سفیان ثوری کے علاوہ جتنے لوگ ہیں اور وہ سفیان ثوری بھی میں نے آپ کو بتایا مصنف عبد الرزاق والا طریق اس کے اندر یہ الفاظ نہیں ہے, یہ صرف محمل ہے جو سفیان سے جب بیان کرتے ہیں, ورنہ سفیان کے آگے سے جتنے شاگرد تھے انہوں نے بیان نہیں کیا. پھر عاصم کے شاگردوں میں سفیان کے علاوہ باقی کتنے لوگوں نے, تو یہ سوچنے والی بات ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور سفیان کا مذہب بھی اس کے طرف تو اس سے کیسے وہ روایت کی ہوگی اور وہ تو ثابت ہو گیا کہ سفیان نے روایت نہیں کی. آسانی دوسری بات کیا ہے مرسل طاووس عند ابی داؤد, مرسل طاووس عند ابی داؤد, یہ طاووس کی جو مرسل ابی داؤد میں وہ ضعیف دیر ساری وہ ضعیف ہے اپنے سال کی وجہ سے کیونکہ مرسل روایت ہے. ولی تانی فی راوی من رجال الاسناد, اور اس لیے بھی کہ اس کی سند میں بھی 2 راویوں میں پرابلم ہے. احدهما الحیثم بن حمید, ان میں سے ایک ہے الحیثم بن حمید ضعفہ علی بن مسعود نے اس کی تضعیف کی ہے. وثانیہما, اور ان میں سے دوسرا کون ہے راوی سلیمان بن موسیٰ تکلم فی البخاری و نسائی, جن کے بارے میں بخاری اور نسائی نے کلام کیا کہ وہ صحیح نہیں ہے. التالت, اور تیسری روایت کیا ہے ما رواه احمد قال یعنی وہی قبیصہ والی نا حدثنا یحیی بن سعید عن سفیان عن حدثنا قال حدثنا سماک بن حرب عن قبیصہ بن حلب عن ابی حلب قلت وذكر وهذا ضعيف لا تقوم بحجة. تو یہ تو ضعیف ہے, قبیصہ بن حلب مجهول ہے, اس کی ذات لوگوں نے تضعیف کی ہے اور وہ جو ہے اسے حجت قائم نہیں ہوتی ان قبیصہ مجهول کیونکہ قبیصہ مجهول لم يروي عنه غير سماک. اور سماک کے علاوہ کسی نے اس سے روایت کی. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس کی دوسری سندیں جا کے دیکھیں تو آپ کو ملے گا یہ الفاظ. اب اس میں عالی سند کی بھی بحث ہے, عالی نازلی سند, جتنی آپ عالی سند مصنف عبد الرزاق مصنف ابن ابی شیبہ موطا امام مالک میں جا کے دیکھ لیں, جتنی چھوٹی سند پاسبل ہے اس کو عالی سند کہتے ہیں, جس میں رفعات کم ہو وہاں آپ کو یہ الفاظ نہیں ملیں گے. یہ آپ کو نازلی سندوں کے اندر ملیں گے اور نازلی سند میں بھی ایک آدھ جگہ ملے گا ہر جگہ میں, تو جس کی وجہ سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے پرابلمٹک, کیونکہ ایک میں باقی ٹینس آف جو رفعات ہیں 15 اور 20 ابھی آپ کو بتایا 15 اور 20 وہ بیان ہی نہیں کر رہے. تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو نہیں ہوتی اس سے کیونکہ اس کو روایت نہیں کی, صرف قبیصہ جو مجهول ہے وہ روایت کرتے, اس کے علاوہ کوئی سماک سے روایت نہیں کرتا, سماک کے علاوہ اور کوئی روایت نہیں کرتا قبیصہ سے, اور قبیصہ خود مجهول ہے. زیادت و اعلی, اور اس کے اوپر ایک اور بات ان الحدیث معلول, وہ یہ کہ یہ حدیث معلول بھی ہے, اس میں علت ہے بعدم ثبوت زیادت علی صدری کی, کیونکہ اس کے اندر بھی
یہ جو اعلیٰ صدری کے الفاظ ہیں نا، یہ ثابت نہیں ہے، جو بات میں نے آپ کو پہلے بیان کی کہ جب آپ اور اس کے اور روایت میں دیکھیں گے، اس ان مدار الحدیث علی سماع، کیونکہ اس حدیث کا جو مدار ہے نا، اب یہ مدار الراوی مدار السند کیا ہے، یہ ہم نے اس کے اندر ابو علی علیہ السلام کی کتاب حدیث وٹک والے میں یہ بالکل آخری لیکچرز میں سے، یعنی کہ اتنی ایڈوانسڈ بات یہاں پہ ہوگی۔ مدار السند تو آپ کو پتا ہو جو چیپٹر انہوں نے آخری تھرڈ لاسٹ یا فور لاسٹ رکھا ہے وہ یہاں پہ ڈسکس ہو رہا ہے، تو اگر آپ لوگ پڑھیں گے اصول حدیث تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو مدار السند جو ہے وہ ہے سماع پر، واختلف علیہ واختلف علیہ فی، اور اس پر بھی اختلاف ہوا اس میں، فقد رواہ شعبہ و زائدہ و شریک و ابو الاحوص عن سماع لم یذکر احد منهم زیادۃ علی صدری۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنے سارے لوگوں نے، شعبہ نے، زائدہ نے، شریک نے، ان سب نے سماع سے روایت کیا لیکن انہوں نے زیادتی نقل نہیں کری اعلیٰ صدری کے پاس۔ ومنهم من رواه مختصرا، اور اس میں سے ایسے بھی جنہوں نے مختصر نقل کیا۔ وقد رواه سفیان الثوری عن سماع واختلف علیہ، اور سفیان نے بھی سماع سے روایت کی ہے، یعنی ایک تو یہ روایت ہے مسند احمد میں جس کی سند ہے یحییٰ بن سعید عن سفیان عن سماع، صح، لیکن ایک اور آپ کو مصنف، اچھا یہ آ تو رہا کہ نام زبردست، چلے انہوں نے لکھ دیا، ہاں، وقت رواہ سفیان ثوری عن سماع واختلف علیہ، اور سفیان نے بھی سماع سے روایت کی اور اس پر بھی اختلاف ہوا۔ وقت رواہ یحییٰ القطان فذکر زیادۃ کما مر، تو یحییٰ بن سعید القطان نے تو یہ زیادتی نقل کری مسند احمد میں جیسے، ورواہ عبد الرزاق فی المصنف، جو میں آپ کو کہہ رہا تھا سند، عبد الرزاق میں سند کیا ہے، ورواہ عبد الرزاق ولم یذکر زیادہ، عبد الرزاق عن سفیان عن سماع عن قبیصہ عن حلب، یہ سند ہے اس کی غالباً، اور تو اس کے اندر زیادتی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا جتنی آپ عالی سند جاؤ گے، کیونکہ دیکھیں یہاں امام احمد ہیں وہ غالباً ڈائریکٹ یحییٰ بن سعید القطان سے بیان کر رہے ہیں، بیچ میں ایک راوی آ گیا، دو راوی آ گئے، ایک تو امام احمد بعدین یحییٰ بن سعید القطان، جبکہ مصنف عبد الرزاق یعنی عبد الرزاق بن حمام الصنعانی جو ہیں وہ ڈائریکٹ بیان کر رہے ہیں سفیان سے، مزید ان سے کوئی بیان نہیں کر، سند اور عالی ہو گئی ایک راوی سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اب عالی سند یار پڑھو نا، پھر مزہ آئے گا کہ یہ عالی نازلی سند کا چکر کیا ہے، تو وہ یہ زیادتی نقل نہیں کرتے، ولم یذکر زیادہ، زیادتی نقل نہیں کرتے۔ عبد الرحمن بن مہدی دارقطنی میں بھی روایت ہے، عبد الرحمن بن مہدی علل کے امام ڈون، ولم یذکر زیادہ، وہ بھی زیادتی نقل نہیں کرتے۔ وہ وکیع بن الجراح عند احمد ولم یذکر زیادہ، یہ میں نے آپ کو کہا، اور یہ آپ کو مصنف عبد الرزاق میں بھی، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی سند مل جائے گی۔ وکیع بن الجراح نقل کرتے ہیں غالباً ڈائریکٹ سماع سے، تو ابو بکر ابن ابی شیبہ ان وکیع ان سماع، وہ بھی یہ زیادتی نقل نہیں کرتے، اور پھر ابو بکر خود اپنی کتاب میں ابو بکر ان وکیع ان سماع، تو اب آپ دیکھیں نا، اور میں نے اس کا بھی پورا قبیصہ والی کا چارٹ بنایا اس ویڈیو کے اندر دکھائے، ابھی ہو سکتا ہے مجھ سے کچھ چیزیں آگے پیچھے ہو گئی ہیں۔ فہذا لا یصل الاحتجاج بھی لجہالت قبیصہ، تو اس سے احتجاج دلیل نہیں پڑھی جا سکتی، کیونکہ اس میں قبیصہ کی جہالت ہے، وہ علت الحدیث، اور یہ حدیث کی علت ہے، چھپا ہوا ہڈن ڈیفیکٹ ہے۔ ثم لعدم ثبوت لفظی، اور اس وجہ سے بھی کہ لفظ کا ثبوت ہی نہیں ہے، عدم ہے اس کا، نہ ہونا ہے، علی صدری عند بقیہ اصحاب سفیان، کیونکہ سفیان کے جو بقیہ کلاس فیلوز تھے انہوں نے تو یہ لفظی ذکر عدم ثبوت عند بقیہ اصحاب سماع، اور اسی طرح سماع کے بھی جو بقیہ اصحاب ہیں جیسے وکیع بن الجراح وغیرہ اور دیگر اور لوگوں نے روایت کیا، تو ان لوگوں نے یہ الفاظ روایت ہی نہیں کیے۔ سفیان کے جو بقیہ صاحب ہیں جیسے آپ کو بتایا کہ یحییٰ بن سعید القطان ہیں، وہ سوری عبد الرزاق ہیں، اس کے علاوہ عبد الرحمن بن مہدی ہیں، وہ نقل نہیں کرتے، اور وکیع بن الجراح، پھر سماع کے جو ہیں جیسے وکیع بن الجراح وغیرہ وہ لوگ بھی نقل نہیں کرتے۔ سماع کے جو اصحاب ہیں جیسے آپ کو بتایا شعبہ ہے، شریک ہے، زائدہ ہے، یہ سب سماع سے نقل کرتے ہیں، لیکن لم یذکر حدیث زیادہ، وہ اس زیادتی کو نقل نہیں کرتے۔ وعدم ثبوت عند بقیہ اصحاب سماع وخج، یعنی کہ اور اسی لفظ کا عدم ثبوت ہے جو سماع کے بقیہ اصحاب ہیں ان میں بھی، تو اس لیے یہ احتجاج کے قابل نہیں، بہت کمزور روایت ہے، شاذ ہیں الفاظ، اس کا عدم ثبوت ہے۔ وقت جانب ثواب من صح الحدیث لورودی من ثلاث، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا صحیح رائے یہ، یعنی کچھ لوگ اس طرف بھی گئے من صح الحدیث کہ وہ حدیث کی تصحیح کرتے ہیں کہ یہ جو ہے 3 طرق سے آئی ہے، لیکن ایسی طرق کس کام کے، یہ سارے کے سارے پرابلمٹک ہوں۔ اچھا یہ پچھلا سبق ہم نے پڑھ لیا تھا، اب ہم اس پہ آتے ہیں۔ والذی علیہ جماہیر العلماء علی مشروعیت القبض من غیر تحدید الموضع، اور جو جمہور علماء ہیں میجورٹی وہ اسی بات پر ہیں کہ بھئی ہاتھ باندھنا مشروع ہے، مستحب ہے، من غیر تحدید الموضع، من غیر تحدید موضع، بغیر اس کی جگہ کی تحدید کے، حدود کے، اسپیسیفکیشن کے، یعنی بس باندھنا ہے یہ مستحب ہے نماز میں، لیکن کہاں باندھنا ہے یہ مشروع نہیں ہے۔ بل ذهب الامام احمد فیما نقلی عند ابی داؤد فی مسائل، بلکہ امام احمد جو ہے ان سے جو نقل ہوا، جو ابو داؤد نے نقل کیا اپنے مسائل میں، الی کراہۃ وضع الیمنى علی الیسری علی الصدر، امام احمد بن حنبل نے کہا انه یکرہ ان وداع علی صدری، کہ وہ تو چھاتی پہ ہاتھ باندھنے کو مکروہ خیال کرتے تھے، یہ آئے یہ بھی سب دلیل دی وہاں پہ، وہ نا اوریجنل وہ لگائے میں عربی ٹیکسٹ۔ قال ابو داؤد نے کہا وسالت الامام احمد ان بدل الیمنى علی الیسری اتذهب الی، تو کہتے ہیں نام فوق السرہ قلیلا، تو امام احمد نے کہا کہ ہاں ہاتھوں کو باندھنا چاہیے ناف سے ذرا سا اوپر، وان کان تحت السرہ فلا باس، اور اگر یہ ناف سے نیچے بھی ہو جائیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، خالا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا وکانا یکرہ وضع الیدین علی الصدر، اور وہ اس بات سے کراہیت محسوس کرتے تھے، مکروہ خیال کرتے تھے اس کو کہ وہ اپنے ہاتھ باندھے چھاتی پر۔ اور بدایت الفوائد جو ہے نا اس کے اندر آپ کو بہت ڈیٹیل اس کی مل جائے گی، ابن القیم کی ہے۔ وہ مراد احمد بن ذالک، اور امام احمد کی جو مراد تھی نا اس سے وہ یہ تھی، واللہ اعلم، جو اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، التعبد بهذا الفعل، کہ بندہ جو ہے نا عبادت کی نیت سے کرے، مع عدم ورود الدلیل الصحیح، کیونکہ اس کی کوئی صحیح دلیل ہی نہیں ہے جو وارد ہوگی، تو بندہ عبادت کی نیت سے کیسے کر سکتا ہے۔ والذی علیہ عامۃ العلماء من السلف من الصحابہ والتابعین علی ان الانسان مخیر، اور جس پر عام علماء ہیں سلف میں سے، صحابہ اور تابعین میں سے، جو امام ترمذی نے لکھا نا کہ امت میں یہ عمل چلتا رہے کہ ہاتھ اوپر باندھو نیچے باندھو، اس میں جائز ہے دونوں طرح، ناف سے، چھاتی پہ نہیں۔
اعلیٰ نل انسان مخیر، کہ وہ یہ کہ بھئی انسان جو ہے مخیر ہے، اسے اختیار ہے. وَإِن بَدَا يَدِي عَلَى صَدْرِهِ وَعَلَى سُرَّتِهِ وَعَلَى بَطْنِهِ أَوْ دُونَ ذَلِكَ، وہ یہ کہ بندہ چاہے تو چھاتی پہ باندھے، ناف پر باندھے، یا پیٹ پر باندھے، او دون ذلك، یا کہیں بھی. فإنه لا حرج علیہ، تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں. فإن الاتباع هنا أن يدعو اليد اليمنى على اليسرى فقط، کیونکہ یہاں پر جو رسول کی اتباع ہے وہ یہ کہ بس آپ نے الٹے ہاتھ پر سیدھا ہاتھ باندھنا ہے، یہ سیدھا ہاتھ کو الٹے پر باندھنا ہے بس. وزیادت ہونا تفتقر الى دلیل ثابت عن رسول اللہ صلی، اور یہ جو زیادتی ہے نا یہاں پر، یہ دلیل کی محتاج ہے رسول اللہ سے. تفتقر یعنی کہ جو زیادت ہے نا یہاں پہ، اس میں کمی ہے. اٹ لیکس دلیل ثابت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واما تحت السرہ، اور جہاں تک ناف سے نیچے کی بات ہے، فول مشہور فی مذہب احمد، یہ امام احمد کے مذہب میں مشہور. وہ ازہر من وضع علی الصدر، اور یہی زیادہ ظاہر ہے بجائے اس کے کہ اس کو چھاتی پہ رکھا جائے. وَإِن كَانَ، بے شک چاہیں، وَإِن كَانَ كِلَا الحدیث ضعیف عن رسول اللہ، وہاں دونوں احادیث ضعیف ہیں رسول اللہ سے، لیکن امام احمد کے مذہب میں مشہور یہی کہ ناف سے چھاتی پہ. یہاں پہ یہ ہمارا معاملہ ختم ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.